عربی میں جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں قصۃن یا قصص، تو قصص کا معنی ہوتا ہے تتبع الشیء، کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اس کو عربی میں قصہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں سورہ قصص بھی پوری قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو سمندر کے سپرد کیا ایک تابوت میں، تو اپنی بیٹی سے کیا کہا جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں کہ قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو کہ یہ کہاں جا کر رکتا ہے۔ تو قصہ، قصص، تتبع الشیء، کسی چیز کے پیچھے پیچھے جانا۔ تو گویا کہ جو قصہ بیان کرنے والا ہے، قصہ گو ہے، تو یتبع الآثار فیخبر بہا، تو گویا کہ وہ بھی اس قصے اور واقعے کے ٹریس کو کیچ کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، ٹریس کرتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں خبر کو بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا بما اوحینا الیک، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمایا ہے۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، میں نے جمعے کے دن بھی یہ بات کہی ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قرآن میں لفظ امی بیان ہوا ہے، اس کی تفصیل ہم اس وقت پڑھیں گے جب اس کا موقع آئے گا، لیکن امی سے مراد وہ ذات اقدس ہیں کہ جنہوں نے کسی استاذ کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے، جنہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ الرحمن علم القرآن، جنہیں رحمان نے خود سکھایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تمام کائنات کے لیے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا۔ تو امی وہ ذات اقدس جس نے کسی سے سیکھا نہ ہو، اور یہ حضور کا معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی سے کچھ نہیں سیکھا اور آپ کو ایسی کتاب ہدایت عطا کر دی کہ قیامت تک لوگ اس کتاب سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، تو فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے وحی آپ کی طرف فرمائی، تو ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے آپ پر یہ بہترین قصہ، سب سے بہتر قصہ آپ پر بیان کر دیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی خطاب حضور سے فرما رہا ہے، لیکن مراد امت ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ وحی نازل نہ ہوئی، اس سے پہلے تم سب لوگ کیا تھے؟ غافلوں میں سے تھے۔ اب واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا اور کس سے کہا؟ لأبیہ، اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی بے شک میں نے، رأیتو میں نے دیکھا ہے، احد عشرہ کوکبا، کیا دیکھا ہے؟ 11 ستارے۔ کوکب عربی میں کہتے ہیں ستاروں، سیاروں کو۔ بے شک میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں۔ والشمس والقمر، اور میں نے دیکھا ہے کس کو؟ سورج کو اور چاند کو۔ رأیتہم، اور میں نے ان سب کو دیکھا ہے، کن کو؟ 11 ستاروں کو، سورج کو، اور تو کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے۔ تو کیا دیکھا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں 2 انبیاء ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ انہیں اللہ کے سوا سجدہ کیا گیا۔ ایک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اور دوسرے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اور کیا شان ہے کہ احد عشرہ کوکبن، اس سے مراد آپ کے 11 بھائی ہیں، اور شمس اور قمر سے مراد والد۔ اور تو آپ سوچیں کہ اس نبی کی کیا شان ہوگی جن کو ان کے والد جو خود نبی ہیں وہ تعظیم میں سجدہ کر رہے ہیں۔
تو فرمایا کہ بے شک میں نے دیکھا 11 ستاروں، سورج اور چاند کو، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے با جماعت ہو کر سجدہ کیا، اور جب شیطان اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نعوذ باللہ من ذالک اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ پہلے اس نے اپنا ذکر کیا، ایک تو یہ بے ادبی اس نے کی، اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، انا خیر منہ، نعوذ باللہ من ذالک، میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو یہ دونوں سجدے تعظیم کے لیے کیے گئے۔ کس کے لیے کیے گئے؟ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر سجدہ عبادت کی نیت سے غیر اللہ کو کیا جائے تو یہ شرک ہے، اور تعظیم کے لیے کیا جائے تو حرام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دین کو مکمل فرما دیا اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو گویا کہ سجدہ تعظیمی اب ہماری امت میں حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شام کے سفر سے واپس آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ یہ تم نے کیا کیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شام میں بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ لوگ انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی تعظیم کی جائے، تو میں نے اس لیے آپ کو سجدہ کیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو لہٰذا اب اس امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کو حرام کر دیا۔ اب بہت قابل توجہ بات ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا یہ خواب سنا، اور وہ خود بھی خواب کی تعبیرات کا علم رکھتے تھے، تو انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بیٹے ہیں، میں شمس ہوں اور اس کی والدہ قمر ہے۔ فوراً ان کو اس خواب کی تعبیر کا علم عطا ہو گیا۔ قالا، تو آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو وہ تیرے خلاف سازش کریں گے، یعنی اگر تم نے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان کیا تو وہ تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں گے۔ کیوں؟ ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اس طرح تیرا رب تجھے چن لے گا۔ مراد نبوت ہے کہ آپ کا رب آپ کو نبوت عطا کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ، اور آپ کو سکھائے گا، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، باتوں کا انجام، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کا تم پر اتمام فرمائے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کے اہل بیت پر، آل سے مراد ان کے اہل بیت، اور یعقوب علیہ السلام کے آل ان کے گھرانے پر، کما اتمہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو پورا فرمایا، کس پر؟ علی ابویک، تیرے دو باپوں پر،
من قبل، اس سے پہلے، وہ دونوں کون ہیں؟ ابراہیم و اسحاق علیہم السلام۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر بہت سے مسائل ہیں جو ان آیات میں بیان ہو گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس پوری صورت میں کئی خوابوں کا ذکر ہے، تو خواب کے بارے میں ہم ایک ابتدائی نوعیت کی گفتگو کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لم یبق بعدی من المبشرات الا الرؤیا الصالحہ، اور بعض روایات میں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اب صرف سچے خواب مبشرات کی صورت میں باقی رہ گئے۔ اور فرمایا اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، تم میں سے جس کی سب سے زیادہ گفتار سچی ہوگی، سب سے زیادہ اسی کے خواب سچے ہوا کریں گے۔ تو جو زیادہ سچ بولے گا اسی کو اللہ تعالیٰ خواب کی سچائی کا علم۔ تو صحابہ میں اگر خواب کی تعبیر کا سب سے بڑا کوئی عالم تھا تو امام قرطبی نے لکھا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ صدیق اکبر تھے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ خواب نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض صحابہ کرام سے یہ بات مروی ہے، اور بالخصوص ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وحی کے نزول کا کل دور 23 برس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس 23 برس سے پہلے 6 مہینے تک سچے خواب کی صورت میں وحی نازل ہوئی، اور انبیاء کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ 46 کے عدد پر غور کریں تو 6 مہینے کے اعتبار سے وہ 23 کا 46واں حصہ بنتا ہے، یعنی آپ اس کو 2 گنا کر لیں تو یعنی اس کے 46واں ایک جز کہلاتا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سچا خواب عطا کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ 49واں جز ہے، بعض روایات میں ہے کہ نبوت کے اجزاء میں سے 70واں جز ہے، بعض روایات میں ہے کہ 40واں جز ہے، بعض روایات میں ہے کہ یہ 50واں جز ہے۔ تو اس کی تطبیق اہل علم نے یوں کی ہے کہ جو جتنا زیادہ سچائی میں زیادہ ہوگا تو اسی درجے اس کا خواب سچا ہوگا۔ پھر آپ غور کیجئے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الرؤیا ثلاثہ، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن ابن آدم، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان خواب میں آ کر کوئی ایسی چیز انسان کو دکھاتا ہے کہ انسان غمزدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، دن خراب گزرے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دن بھر میں جو سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، تو وہی چیزیں انسان کو خواب میں نظر آتی ہیں۔ اس کو حدیث النفس کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم اس بات کی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا خواب عطا ہو جائے، تو یہ نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ کوئی خواب دیکھیں تو اپنا خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے جی۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ فلا تحدث بها الا عاقلا او محبا او ناصحا، اپنا خواب بیان نہ کرنا مگر اس کے سامنے جو عقل رکھتا ہو، جو تم سے محبت کرتا ہو اور تمہیں نصیحت کرتا ہو، اسی کے سامنے اپنا خواب بیان کرنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے سامنے خواب بیان کرے اور سامنے سے کوئی شخص اس خواب کے بارے میں کچھ غلط کلمات ادا کر دے تو بعض اوقات وہ حقیقت میں اسی طرح واقع
ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو ہر ایک کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔